دنیا میں 4 طرح سے بزنس ہو رہا ہے۔ نمبر 1 انویسٹر مال لگانا، نمبر 2 مینوفیکچر مال بنانا، نمبر 3 ملازمت مال بنانے میں تعاون کرنا، ملازمت کرنا فیکٹری کسی میں، نمبر 4 مال بیچنا، دکاندار۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، انویسٹر، مینوفیکچر، ملازم اور دکاندار۔ اب میں اس کی مزید تقسیم کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ 2 کام یورپ کر رہا ہے، 2 کام ایشیا کر رہا ہے۔ یورپ کیا کر رہا ہے؟ انویسٹر اپنا مال لگا رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بنا کر اس کے اندر اپنا مال لگا رہا ہے۔ نمبر 2 مینوفیکچر کہ وہ مال کو خود تیار کرتے ہیں، تیار کر کے وہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ایشیا کر رہا ہے کہ انہی کی فیکٹریوں کے اندر جا کے کام کر رہا ہے، ایشیا کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مال بنانے میں، معاملہ کرنے میں۔ نمبر 4 وہی مال پھر ہمارے ایشیا کے اندر آتا ہے، ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر ان کا مال بیچتے ہیں۔ اب پرافٹ کہاں کس کو مل رہی ہے؟ امیر کون ہو رہا ہے؟ یورپ امیر ہو رہا ہے یا ایشیا امیر ہو رہا ہے؟ اب اس کا ذرا ہم نے تقابلی جائزہ لینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لیز ہے، ایک لیز بنتا ہے یورپ کے اندر، یعنی کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ، انہوں نے بڑے انویسٹ کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا، پھر اس نمبر 2 پھر انہوں نے مینوفیکچر کیا اس کو، یعنی کہ فیکٹریاں لگائیں، دنیا میں جتنا آلو ہے زیادہ وہ لیز کے اندر استعمال کر دیتے ہیں، تو انویسٹ کر کے وہ مال بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح مال بنتا ہے، اسی طرح اس کے آگے وہ وہاں پر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں اور کام کر کے وہ مال تیار کرتے ہیں، اور تیار کر کے مال وہ یورپ ایشیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ جب لیز ہم کھاتے ہیں تو ہمیں 9 روپے کا ملتا ہے، ہم 1 روپیہ ہمیں پروفٹ ملتی ہے، 9 روپیہ پیچھے فیکٹری کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جو مال بنا رہے ہیں، تو وہ 9 روپے کے اندر سے وہ اپنی 2-3 روپے وہ پروفٹ لے لیتے ہیں، پھر وہ پیسہ انویسٹر کے پاس جاتا ہے، 4-5 روپے 4 روپے اسے مل جاتے ہیں، 1-2 روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ہمارا سارا پیسہ وہ کہاں پر جاتا ہے؟ آخر میں وہ سارا پیسہ ہمارا یورپ کے اندر چلا جاتا ہے، ہم ایشیا کے صرف دکاندار رہ جاتے ہیں، ملازمت رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایشیا بھی ترقی کرے، ایشیا کو بھی کامیابی ملے، ایشیا بھی کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی بالکل یورپ کی طرز پر کام کرنا ہے، تاکہ جس طرح یورپ خوشحال ہوا ہے ویسے کے اندر ہم ایشیا کے لوگ بھی خوشحال ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی دال، چنوں والی دال ہے، آپ اس کا چھوٹا سا کارخانہ بنائیں، بالکل 10-15-20 ہزار روپے، زیادہ سے زیادہ 30 ہزار روپے کی آپ کی انویسٹ ہو جائے گی۔ تو آپ اس کے لیے ضروری لوازمات لیں، دال لیں، کڑھائی، تیل وغیرہ سارا لے کے، مسالہ یوٹیوب سے آپ کو اس کا مل جائے گا، آپ انویسٹ کریں چھوٹا۔ نمبر 2 اس کو پھر مینوفیکچر خود بنائیں، دال کو خود تیار کریں، تیار کر کے اس کو خود پیکنگ خود کریں، ایک آدھ ملازم رکھ لیں، خود پیکنگ کر کے آپ اس کو نمبر 3 خود اس کو دکانوں پر سیل کریں جا کے، یا اپنی کسی دکان پر سیل کریں، یا اپنے عزیزوں دوستوں کی دکانوں پر سیل کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ دال سیل ہوگی تو اس کا پروفٹ کیا ہوگا؟ کچھ دکاندار کو ملے گا، ایشیا کے لوگوں کو ملے گا، ملازمت بھی ایشیا کے لوگوں نے کی، مینوفیکچر بھی ایشیا کے لوگوں نے کیا، اور اسی طرح پروفٹ بھی ایشیا لوگوں کے پاس آئی۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ہماری وہ پروفٹ ہمارے ملک میں رہے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم کامیابی پر چلے جائیں گے۔ تو ہمیں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود کوشش کرے کہ وہ خام مال لائے، خود انویسٹ کرے، خام مال لائے، خود تیار کرے، خود اس کو سیل کرے گا کسی بھی کام کے اندر، تو انشاءاللہ اس کو پروفٹ ہوتی چلی جائے گی، اس طرح وہ ترقی کرتا چلے گا۔ تو اس طرح کاروبار 4 طرح سے ہو رہا ہے۔ تو ہم نے آج یہ دیکھ لیا کہ یورپ کیوں پیسے کما رہا ہے، کیونکہ یورپ نے انویسٹ کی ہے، یورپ نے مینوفیکچر کیا ہے۔ جب تک ہم بھی انویسٹ اور مینوفیکچر نہیں کریں گے، ملازم تو ہم پہلے ہی ہیں، دکاندار بھی ہم پہلے ہی ہیں، ہم نے 2 ہی کام کرنے، انویسٹ اور مینوفیکچر۔ انشاءاللہ اس طرح ایشیا بھی ترقی کرے گا یورپ کی طرح، اور ہمارے ملک بھی کامیابی کے راستے پہ چلے گا، ہر چیز آسانی سے ملے گی اور سستی ملے گی، اور دیسی اور مضبوط چیزیں